نحمده ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. پہلا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 تا آیت نمبر 134 تلاوت کی گئی. سورۃ البقرہ قرآن کی طویل ترین سورہ ہے. ان آیات کے منتخب کرنے کا مقصد اور موضوع سے مطابقت ان میں گہرا تعلق ہے. ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 تا 134، ان آیات میں اللہ رب العزت نے
ایک ایسے خاندان کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مثال بنا دیا، اور یہی وہ خاندان ہے کہ جن سے انبیاء کا ایک انگنت سلسلہ آیا۔ اس خاندان کے سربراہ ابراہیم علیہ السلام، جن کو آدم علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا گیا، اور قرآن میں ہی سورہ الحج میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس تعارف کے ساتھ پیش کیا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ دین اسلام جو ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کی بھی ملت ہے۔ اگر ہم قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو بڑا تعلق ہے اس خاندان کا۔ سورہ آل عمران میں جن 4 لوگوں کا ذکر کیا، پہلے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر آل ابراہیم اور آل عمران، ان کی فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا اور گہرا تعلق ہے دین اسلام کا اس خاندان سے اور اس خاندان کا دین اسلام سے، کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النحل کی آخری آیات، آخری رکوع میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ بے شک ابراہیم وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے۔ اس میں ان معترضین کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ امت تو صرف ریاست ہی ہے، اکیلے ابراہیم ہیں، ایمان والا اور کوئی نہیں ہے، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اکیلے ابراہیم کو امت قرار دیا، یہ اکیلا امت ہے۔ اللہ کا دین، اللہ کا قانون اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اگر اکثریت شرک پر ہے تو امت کا وجود ہی ختم ہو جائے، اگر اکثریت کفر کے اوپر جمع ہے تو اکثریت کو دیکھتے ہوئے دین کا حلیہ تبدیل کر دیا جائے، ایسا اللہ کے دین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی معاملات میں تو کیا جاتا ہے، حالات اور واقعات کو دیکھ کر، جیسے آج ہمارے ملک کا ماحول بنا ہوا ہے، ہمارا سیاست سے، اس قسم کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جیسے کہ ماحول آج بنا ہوا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کسی کو کچھ بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کا دین ان باتوں کا محتاج نہیں۔ اللہ نے جو ایک فیصلہ کیا اس کو ایک بندہ مانے یا پوری دنیا مانے، یا ایک بندہ انکار کرے یا ساری دنیا انکار کرے، اللہ کے قانون کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ اللہ کے قانون پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بتائی کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت، قانتاً، فرما برداری کرنے والے۔ یہ جیسے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی نمونہ قرار دیا سورہ ممتحنہ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سورہ النحل کی آخری آیات میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا،
پھر ہم نے آپ کو یہ وحی کی ہے کہ آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، اور یہ ملت ابراہیمی ہر دور کے اندر اللہ کا پسندیدہ دین رہا ہے، اور ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اسی تاکید کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ سورہ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا نام، کہ دین کا وہی انداز آپ کے لیے مقرر کیا گیا ما وصینا به نوحا، جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو کی گئی، پہلے پیغمبر۔ والذی اوحینا الیک، وہی دین آپ کی طرف بھیجا گیا، وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ، اسی کی تاکید ابراہیم اور موسیٰ کو بھی کی گئی تھی، وعیسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی گئی تھی علیہم السلام۔ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، یہ کہ دین کو قائم رکھنا ہے، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا۔ تو یہ تاکید اب تا قیامت رہے گی۔ اس دین کو قائم رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو دین کی روح کو سمجھنے والے ہوں، جو اللہ کی آیات کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے، اس کی دعوت کو قبول کرنے والے، سر کو اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کے سامنے جھکانے والے، ایسے لوگوں پر یہ ذمہ داری تا قیامت رکھی ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو امت قرار دیا۔ اب امت موجود ہو، قومیں موجود ہوں، قبیلے موجود ہوں، اور ممالک ہوں، ان سب سے نکل کر کچھ ایسے نکلیں گے جن کو الگ سے امت قرار دیا، اور ان کو خیر امت بھی قرار دیا سورہ آل عمران میں۔ اور انہی کے بارے میں یہ تاکید بھی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں امت ہونی چاہیے، یہ ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت بھی فرمائی کہ لا یزال من امتی طائفہ، میری اس امت میں طائفہ بھی امت ہے، ظاہرین علی الحق۔ تو اس نظریے کے ساتھ کہ یہ آخری دور ہے اور یہ پوری دنیا ایک امت ہے، یہ آخری امت، لیکن اس امت کے اندر اللہ فرماتا ہے ایک امت ایسے نکلے گی کہ جن کا کام یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ اور ان نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کی شرط کیا ہوگی؟ ان کی خاصیت کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان شرط ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ صرف نعرے ہی نہیں، یہ کوئی سلوگن نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے، اور اس نظام کو قائم کون کرے گا؟ جو خود ایمان والا ہوگا۔ جس کا ایمان نہیں ہوگا، سب سے پہلے اس کو ضرورت ہے ایمان کی دعوت کی، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا جب تک ایمان نہ ہو۔ زمین میں تمکنت اگر ایسے لوگوں کو ملے گی تو ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں کیا بات شامل ہے؟ فرمایا سورہ الحج میں کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہوں گے وتؤمنون باللہ والے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر والے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ان کو زمین میں تمکنت ملی، زمین کی خلافت ملی، وعدہ تو اللہ کا ہے نا۔ سورہ النور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، آیت نمبر 55 سورہ النور۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، ضرور بالضرور تمکنت دے گا، یہ بتدریج ہوگا، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہی کھڑے ہوئے
صوفیوں کی طرح جھوٹے واقعات، دائیں دیکھا 50,000 ایمان لائے، بائیں دیکھا 90,000 ایمان لائے. ایسا معاملہ کسی نبی کے ساتھ نہیں رہا. نوح علیہ السلام 950 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کا وقت بتایا ہے، دعوت کی طوالت بتائی ہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ ان میں 950 سال رہے. اور جب 950 سال بھی رہے، اور ڈیوٹی کیا تھی ان کی، خود ان کی زبانی سورہ نوح میں بیان کر دی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یہ 950 سال کی دعوت دن رات کی دعوت پر مبنی. علانیہ اور سری طور پر پکارا، اکیلے اکیلے بھی پکارا. 950 سال. سورہ ہود میں 950 سال کی دعوت کا نتیجہ کیا نکلا؟ وما آمن معہ الا قلیل. اللہ کے رحم کا مستحق وہ ہوگا جب ان سے کہا گیا کہ اس کشتی میں ان کو بٹھاؤ جو ایمان لائے، ان کو بٹھانا ہے. کامیابی کی کشتی، رحمت کی کشتی میں کون سوار ہوگا؟ ایمان والا. ومن آمن، جو ایمان لایا. اور پھر فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، ان پر بہت کم لوگ ایمان لائے. یہ ایمان کی دعوت کا مزاج ہے کہ یہ آہستہ آہستہ یہ دعوت پھیلتی ہے. کبھی بھی نہیں گھبرانا چاہیے میرے بھائیوں ان باتوں سے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے جی آپ کی دعوت کو اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے اتنے عرصے سے دعوت اٹھائی، اور آپ کی تعداد کتنی ہے. تعداد کا شوق نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا معیار ہونا چاہیے. معیاری ایمان کے دعوے تو سب کرتے ہیں، اللہ کو معیاری ایمان چاہیے. اس ایمان کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے طاغوت کا انکار. معیار اللہ نے یہ بنایا ہے کہ طاغوت کا انکار ہو اور اس کے بعد اللہ پر ایمان ہو. وہ مضبوط سہارا اور کڑا ہے، اس نے مضبوط کشتی میں پاؤں رکھا ہے. یہ کشتی نوح، یہ ایک طرف تو ان ایمانداروں کے لیے اللہ کی رحمت بنی، اور دوسری طرف یہ کشتی ایمانی، ایمان کی کشتی. اس میں کون سوار ہو سکتا ہے؟ جس کا بیڑا پار ہوگا، جس کا ایمان طاغوت کی رد پر مبنی ہو. تو یہ ساری باتیں بیان کی. اللہ رب العزت نے قرآن میں اہل ایمان کے لیے ان کی صفات کے ساتھ ان کے روز و شب کے معاملات بھی بیان کیے. اور ذمہ دار ایمان والا وہ اپنے آپ کو کبھی بھی فارغ نہیں سمجھتا. ذمہ دار ایمان والا الذین ان مکناہم فی الارض، ذمہ دار ایمان والا اس آیت پر نظر رکھتا ہے کہ یہ بات روئے زمین پہ پھیلانی ہے، زمین میں تمکنت لینی ہے، صرف اللہ کی وحدانیت کی بات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. فرمایا ان کو زمین میں تمکنت ملے گی تو ان کا کام کیا ہوگا؟ اقام الصلاۃ، کہ صلاۃ قائم کریں گے، صلاۃ کا نظام مقرر کریں گے، صلاۃ کا اہتمام کریں گے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام. یہ ہمارا تربیتی اجتماع ہے، اس سے ہمیں سیکھنا ہے. ہم سب طالب علم ہیں. ہمارے سامنے جب بھی اللہ کی آیات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات بیان ہو تو ہر دفعہ ہمیں اس سے کچھ سیکھنا اور کچھ لینا ہے. ہر دفعہ جب ہم اجتماع میں شرکت کریں تو اس نظریے کے ساتھ کہ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جانا ہے. اپنے اپنے علاقوں سے آئے ہیں، یہ باتیں اب جا کر اپنے گھر میں بتائیں گے. یہ باتیں
اپنے جسم پر، اپنی زندگی پہ لاگو کریں گے، یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں گے. یہ آیات منتخب اسی لیے کی ہیں کہ ایک ایمان والا، اللہ سے ڈرنے والا، اس کا کیا کردار ہوتا ہے. وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دیں گے. سورہ آل عمران میں بھی وہی بات، سورہ الحج میں بھی وہی بات. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنے والے. سورہ آل عمران میں 3 جگہ یہ بات آئی، سورہ الحج میں یہ بات بیان کر دی، سورہ التوبہ میں یہ بات بیان کر دی کہ یہ اہل ایمان کی اجتماعیت، اس میں سب کے سب اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات، چاہے وہ مومن مرد ہو چاہے مومنہ عورت ہو، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے رفیق کار ہوا کرتے ہیں. کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ معروف کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں. سورہ الحج والی بات یہاں پہ بھی آ گئی. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اہل ایمان کی اجتماعیت کا خاصہ ہوا کرتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا. یہ اس کشتی میں سوار ہو گئے جو مل کر اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہوں. یہ نسلوں تک بات پہنچانے کی ذمہ داری کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں. یہ صرف اپنی فکر نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت 130، اس میں اسی عظیم ہستی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی ملت کو آئیڈیل قرار دیا. دنیا میں ہم اپنے اپنے طور سے، اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنے اپنے ماحول میں زندگی گزارتے ہیں. ہم سب اپنے اپنے شعبہ زندگی میں، کسی کو جو ہے وہ مزدوری کرنی ہوتی ہے، کسی کو نوکری کرنی ہوتی ہے، کسی کو کاروبار کرنا ہوتا ہے. بہرحال ہر شخص اپنے طور پر کچھ نہ کچھ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کاروبار میں نے کہاں پہنچانا ہے، اگر کہیں نوکری کر رہا ہوں تو میری نوکری کا لیول کیا ہونا چاہیے. یہاں تک کہ کوئی مزدوری کرنے والا کسی فیکٹری میں ورکر، اس کا بھی کوئی نہ کوئی گول تو ہوتا ہے. کوئی ٹھیکیداری نظام میں کام کرنے والا بھی اپنے کام کو گنتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے. یہ اجتماعیت، اس میں ہم شامل ہوئے، کیا کبھی ہم نے اپنا کوئی گول سیٹ کیا ہے؟ کوئی اپنی منزل متعین کی ہے؟ کام میں میرا آئیڈیل فلاں ہے، نوکری میں آئیڈیل فلاں ہے، بزنس میں آئیڈیل فلاں ہے، دنیا کے معاملات میں آئیڈیل فلاں ہے. اس اجتماعیت میں آگے بڑھنے کے لیے کیا آئیڈیل ہے میرا؟ کیا کبھی یہ سوچ رکھتے ہیں ہم؟ کیا ہم اس اجتماعیت کے بارے میں اس نظریے سے سوچتے ہیں؟ کیا ہم اس دعوت کو آگے بڑھانے میں کبھی اپنے آپ کو اس سطح کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جس سطح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر لگائی ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی، اہل ایمان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے کہ اہل ایمان والا، اس کی زندگی ایمان کے اعتبار سے کسی نہ کسی کو تو آئیڈیل بنائے گی. تو جو شخص ایمان کی کھلی دعوت دینے کی کوشش کرے گا،
کھلی دعوت لوگوں تک پہنچانے کا جذبہ رکھے گا تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بارے میں نہیں پتا ہوگا، اس کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا ہوگا تو بتا دیا کہ ایسا شخص تو پھر واقعی بیوقوف ہے، نہایت درجے کا نادان ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو دعوت و ایمان کا کرے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ابراہیم علیہ السلام کے ایمان سے ہی نا واقف ہو. فرمایا جو ناواقف ہوگا پھر دعویٰ تو ہوگا لیکن طرز ایمانی وہ نہیں ہوگا. پھر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون منہ موڑ سکتا ہے، کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے؟ الا من سفیہ نفسہ، کہتے جی لا علمی ہے، لا علمی میں کر رہا ہے، نادانی میں کر رہا ہے، نادانی میں. تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والا بھی ہو اور نادانی بھی کرتا رہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے دین کو پھر سمجھا ہی کیا ہے؟ اس نے جو دعوی توحید کیا ہے وہ کیا توحید کا دعویٰ ہے کہ جو دعویٰ تو توحید کا کرے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں نہ پتا ہو اس کو، ایمان کے بارے میں نہ پتا ہو اس کو. فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی منتخب کیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے، نیکوکاروں میں سے. اور وجہ کیا بنی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ دنیا میں بھی منتخب ہوا اور آخرت میں بھی نیکوکاروں میں شامل. تو اللہ تعالیٰ نے کام تھوڑا سا آسان کر دیا. کام آسان یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھی یہ بات پہنچائی کہ یکسو مسلم بنو گے تو تمہارا خاتمہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تمہاری طرف بھی یہی وحی کی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کر لو. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ جو مشرک ہوگا اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جو مشرک ہوگا وہ ابراہیم کے طریقے پہ نہیں ہوگا. اب رہی بات یہ کہ مشرکوں نے اپنا تعلق تو جوڑا ہے، جیسے یہود نے جوڑا، نصارہ نے جوڑا کہ جی ہم ابراہیم کے طریقے پہ، ہم ابراہیم کی اولاد میں سے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا تعلق جوڑنا ان سے، تمہاری کوئی نسبت پیدا کرنا ان سے، اس کی کوئی وقت نہیں. اور آیت نازل کی سورہ آل عمران میں کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلم تھے. تو یہ آیت اس دور میں بھی اور آج بھی اگر کوئی کسی فرقے میں رہتے ہوئے اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑتا ہے یا اس واسطے سے اپنا تعلق آخری نبی سے جوڑتا ہے تو ما کان ابراہیم دیوبندیہ ولا بریلویہ، ابراہیم نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے. رسول اللہ دیوبندی اور بریلوی نہیں تھے، وہ یکسو مسلم تھے. تعلق جوڑنا ہے، یکسو مسلم بننا پڑے گا. یکسو مسلم نہیں ہو، تمہارا زبانی تعلق ہے، ثابت نہیں ہوگا. سورہ النساء میں فرمایا لیس بامانیکم، یہاں تو تعلق جوڑنے کی بات آئی. اگلی آیت میں فرمایا لیس بامانیکم، نہ تمہارا تعلق ثابت ہوتا ہے
نہ تمہاری آرزو اور تمنا پہ کوئی فیصلہ ہوگا. لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں پر تمہاری تمناؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے. ولا امانی اہل الکتاب، یہ جو امانیکم کا لفظ آیا ہے یہ اس آخری امت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کا تعلق ثابت کرتے ہیں. لیس بامانیکم، اے آخری امت والو، تمہاری آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے. ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر فیصلے ہوں گے. فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے ہاں کوئی مددگار اور کوئی اس کا ولی نہیں ہوگا، دوست نہیں ہوگا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کامیابی کی شرط کیا ہے؟ جو نیک عمل کرے گا اس شرط کے ساتھ کہ ایمان صحیح ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، دیکھیں قرآن کو وہاں سے پڑھ لے، یہاں سے پڑھ لے، جہاں ایمان کی بات آئے گی، جہاں کامیابی کی بات آئے گی، وہاں پہ آپ دیکھیں ایک اصول ملے گا. جو نیک عمل کرے گا وہ ہوا مؤمن اور ایمان والا ہوگا. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑے گا. ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اور تابعداری ملت ابراہیمی کی کرے گا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو مؤمن، اس سے اچھا دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم، جو تابعدار ہو جائے للہ، اللہ کا. یہاں پہ بھی وہی بات، آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں ہوں گے. اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کہا کہ اسلم، فرمانبردار بن جا. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں. سورہ النساء میں فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس طرح ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، جو ابراہیم کے طریقے پہ چلنے والا ہوگا خوبصورت دین کے ساتھ، وہ کیا کہے گا؟ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا. فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا فرمانبردار ہوں. یہ مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی اہل ایمان کے لیے کہ جب بھی کوئی بات آئے گی، جب بھی اللہ کا حکم آئے گا تو ایسا ہی سر تسلیم خم کرنا پڑے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ہر موقع پہ کیا. فرمایا اب معاملہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ تو وہاں تک تھا کہ پہلے خود ایمان لے آئے اور اللہ کے فرمانبردار بنے، اسی کے مطابق زندگی گزاری، اسی کی وجہ سے دنیا میں بھی منتخب رہے، اسی کی وجہ سے آخرت میں بھی کامیابی ہے. اب انہوں نے دوسرا جو کام کیا ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ ایمان کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کیا، اور وہ احساس اپنے خاندان میں، اپنے وارثوں میں بھی منتقل کیا ایمان کے بعد. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی وصیت اور تاکید اور حکم بہا، اسی بات کی ابراہیم نے کی، بنی ہے اپنے بچوں کو، وَيَعْقُوبُ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی، اسی بات کی تاکید کی. یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا کہ صرف خود ہی نہیں بلکہ اب یہ بات اپنی نسلوں تک پہنچانی ہے، اپنے بچوں تک پہنچانی ہے.
یہ کیا ایمان ہوا کہ میں تو ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں، میرے بچے کو ایمان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، میں تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، میری بیوی کو ایمان کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے، میں تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، میرے خاندان کو میری دعوت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تاکید اور یہ حکم اور یہ وصیت اسی بات کی تاکید کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے، اور کیا تھی وہ؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، اس دین کو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ دین پسند ہو گیا ہے۔ یہ اس دین کی دعوت ملنا، اس دین کی دعوت کو سمجھنا، اس دین کی دعوت کو دل میں بٹھانا، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں دین کے اس کام کے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ کام کرو گے تو وہ ذمہ داری جو لگائی گئی ہے سمجھو کہ وہ تم نے پوری کر لی، نہیں کرو گے تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں یہ بات بھی آ گئی کہ والذی نفسی بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم ضرور بالضرور برائی سے روکو گے۔ یہ ایمان کے بعد تمہاری ذمہ داری اسائن ہو گئی، یہ تمہاری ڈیوٹی لگ گئی، یہ تمہارے کھاتے میں لکھ دیا گیا کہ ایمان کے بعد یہ کام تم نے کرنا ہے۔ نہیں کرو گے تو او لیوشکن اللہ عقابا من عنده، نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کے انتظار میں رہو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے اوپر۔ یہ ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو پھر جس طرح سورہ توبہ میں فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، 8 چیزیں ہیں، 8 چیزیں، باپ دادا پہلی، ابناؤکم اولاد، اخوانکم بھائی، عشیرتکم خاندان، ازواجکم بیویاں، اموال اقترفتموها وہ مال جو تم جمع کرتے ہو، جس کا کاروبار کرتے ہو، وہ تجارت تخشون کسادها، اور اس تجارت کہ جس کی تم کساد بازاری سے، نقصان سے ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونها، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسند ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پسند سے کیا مراد؟ ایک شخص سارے وہ کام کرتا رہے، ان سب چیزوں میں مگن رہے، ان 8 چیزوں کے حوالے اپنے آپ کو کر لے اور کہے جی مجھے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو بات ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ ایک بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے یہ بات، یہ جملہ، اس سے احساس ملتا ہے کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ سے کیا مراد ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں آڑے آئی ہیں، یہ 8 چیزیں مجھے روک رہی ہیں، یہ 8 چیزیں مجھے اللہ کے دین میں آگے بڑھنے سے منع کرتی ہیں، تو پھر وہاں کیا بتایا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ ترمذی میں بتایا حدیث میں کہ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ، نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ ثُمَّ لَتَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر تم اللہ کو پکارو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری استجابت نہیں کرے گا، پھر اس نہج پر نہیں پہنچنا۔
اس سے پہلے اپنی ذمہ داری کا احساس. ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں سے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفی لکم الدین، اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا، منتخب کر لیا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم مرنا. یہ ایک ایماندار باپ جو بہترین نصیحت کر سکتا ہے، جو بہترین وصیت کر سکتا ہے اپنی اولاد کو، بہترین اسی لیے تو بنے ہیں وہ. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، بہترین اسی وجہ سے تو بنے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے. یہ خاندان کی وجہ سے بہترین نہیں بنے تھے، یہ اپنی شکل و صورت کی وجہ سے بہترین نہیں بنے تھے. بلال کس بات کی وجہ سے بہترین تھے؟ رنگ پہ کالے، غلام، غریب، لیکن بہترین کیسے بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قدموں کی چاپ جنت میں سنتے ہیں. ایمان کی وجہ سے بہترین بنے وہ، ایمان کی وجہ سے. یہ بھی بہترین کیوں بنے کہ انہوں نے ایمان کی بات کو پہچان کر اس ذمہ داری کو پورا کیا اور اس کا حق ادا کیا، اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچائی. ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر مسلم مرنا. پھر آگے دوبارہ وہی بات، یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم وہاں تھے؟ بہترین انداز بات کو سمجھانے کا، کیا تم وہاں تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا. لوگ آج اس بات پہ لڑتے جی موت کا لفظ استعمال نہ کرو، یہ توہین ہے، موت کا لفظ استعمال نہ کرو. حالانکہ موت اور حیات یہ دو کیفیات ہیں جو انسان حیات، جس انسان کو حیات ملی ہے اس کو موت ملے گی. اسی لیے تو بتایا خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ اس حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، اس میں کیا توہین والی بات؟ یہ تو اللہ نے لکھی ہے. لے کے کون آیا ہے وہ وقت موت کا؟ اللہ لے کے آیا ہے. فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں مسجد جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو میرے ساتھ. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری وجہ سے مسجد جا رہے ہو، شرم کی وجہ سے جا رہے ہو، مجھ سے ڈر کر جا رہے ہو مسجد، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو؟ میرے بعد کیا کرو گے؟ میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ اپنا پروگرام ابھی سے بتا دو. یہ احساس ذمہ داری تھا جو یعقوب علیہ السلام کو ہوا، اس لیے اپنی زندگی میں ان سے گواہی لی کہ اگر میرے بعد یہ کہیں اور جاتے ہیں تو کم از کم اللہ کے ہاں میرا گریبان تو آزاد ہو، میرا گلا تو آزاد ہو. یہ بچے قیامت کے دن میرے گریبان نہ پکڑے کہ بابا جاتے ہوئے تم نے وصیت نہیں کی تھی، جاتے ہوئے تم نے ہمیں نہیں سمجھایا تھا. یہ تو دنیا میں جب آپ زندہ تھے تو آپ کے ساتھ جا رہے تھے، مسجد بھی جا رہے تھے، اجتماع میں بھی جا رہے تھے، تربیتی پروگرام میں بھی جا رہے تھے، مسلم بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، تو آپ کی وجہ سے کر رہے تھے. آپ نے اپنے بعد تو اس کام پہ چلنے کا ذکر نہیں کیا، اس کی تاکید تو آپ نے نہیں کی تھی ہمیں. تو وہ ذمہ داری بھی، وہ حق بھی ادا کر دیا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، سب نے کہا کہ ہم نعبد الہک، عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ آبائک، اور تیرے آبا و اجداد کے الہ۔ آبا و اجداد کون ہے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ابراہیم کی بندگی نہیں کریں گے، اغثنی یا ابراہیم نہیں کہیں گے، اغثنی یا اسماعیل نہیں کہیں گے۔ ابراہیم کا جو رب ہے اور اسماعیل کا جو رب ہے، جو اکیلا رب ہے، اس کی بندگی کریں گے۔ الہ واحدہ، الہ واحد کی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلم ہی رہیں گے۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اب آپ بے فکر ہو جائیں، ہم مسلم رہیں گے۔ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے یہ آیت۔ وہ تو انہوں نے تو جانا تھا، وہ چلے گئے۔ آیت میں یہی بات بتائی، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ ان کا کیا ہوا اس کا تمہیں فائدہ نہیں ملے گا، یہ کام خود کرنا پڑے گا۔ آج اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان پہنچاؤ لوگوں تک۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، آج ہم نے یہ پوری کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر ایمان کی دعوت دی، آج ہم نے اپنے بچوں کو بٹھانا ہے۔ کیوں بٹھانا ہے کہ نہیں بٹھانا؟ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ہم میں سے کسی نے اس سوچ کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھایا ہے کہ میرے بچوں مجھے کچھ بھی ہو جائے، یاد رکھنا یہ ایمان کی بات، یہ اجتماعیت، یہ اللہ کی جماعت، اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اس دعوت کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یہ بات ہم کریں گے تو کل ہمارے بچے اپنے بچوں کو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے تو کل ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ مرنے کے بعد تو ویسے ہی کچھ نہیں ملنا۔ جن 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے ان میں صدقہ جاریہ، یہ ایمان کی بات پھیلاؤ، لوگوں میں پھیلتی رہے گی۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو ایمان ملا۔ ایک شخص کو کس چیز سے بہتر ہے؟ ایک شخص کو ایمان ملا، کس چیز سے بہتر ہے؟ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے۔ ایک شخص کو، دوسری حدیث میں آتا ہے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک شخص کو ایمان ملا۔ دعوت اللہ دو، اس بات کی پرواہ نہ کرو، ایک بندے نے بھی اگر بات سن لی، ایک بندے نے، مہینے بعد بھی ایک بندے نے سن لی، سال بعد بھی ایک بندے نے سن لی، زندگی میں ایک بندے کو سمجھ آئی، زندگی میں ایک بندے کو سمجھ آئی، کتنا بڑا فائدہ، کتنا بڑا نفع ہو گیا۔ یہ بات جاری رہنی ہے، یہ دعوت آگے بڑھنی ہے۔ ہمارے ذریعے سے یہ بات آگے جائے گی تو صدقہ ملتا رہے گا، اجر ملتا رہے گا۔ علم کی بات پھیلاؤ جس سے لوگوں کو فائدہ ملے۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ ایماندار ماں باپ، ایماندار بچے ہو اور ایماندار ماں باپ جا چکے ہو، بچوں کو ایمان کی دعوت دی ہو، کیا زبردست ماحول بنے گا جب بچے اللہ سے دعا کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہ تو تربیت ہوگی جب یہ دعا مانگی جائے گی، جب ہم نے بچوں کو ایمان کی دعوت دی ہوگی، جب بچوں کو ایمان سمجھایا ہوگا۔ وہ تو چلے گئے، لکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے۔ یہ جو موضوع ہے اور یہ جو حدیث
عام یاد ہوتی ہے، بلکہ آخری حصہ تو تقریباً سب کو یاد ہوتا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ امیر سے. فالامیر الذی علی الناس، امیر جو لوگوں کے اوپر ہے، امیر جو ہے لوگوں کے اوپر، جس کو ذمہ دار بھی کہا جاتا ہے. تو یہ اسی سے تو کہا جاتا ہے فالامیر الذی علی الناس، جو لوگوں کے اوپر امیر بنا دیا گیا وہ ان کا ذمہ دار ہے. وہ مسئول ہوا مسئول عن رعیتہ، امیر سے پوچھا جائے گا، امیر سے اس کی جو جن لوگوں کے اوپر وہ ذمہ دار تھا ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اجتماعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بات یاد رہنی چاہیے میرے بھائیوں، ہم میں جتنے بھی ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات سن رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے، یہ عہدہ نہیں ہے. اس کو عہدہ نہ سمجھے، یہ ذمہ داری ہے. اور اس حدیث کے مطابق ذمہ داری، مسئول سوال کیا جائے گا. جس کو ایمان والوں کی اجتماعیت کا ذمہ دار بنایا جائے تو قیامت کے دن اس سے پوچھا بھی جائے گا. حدیث میں آیا اس سے پوچھا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ، ہر شخص، آدمی، مرد، وہ بھی ذمہ دار ہے اپنے گھر کے بارے میں. کسی مرکز کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی حلقے کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی ضلع کا ذمہ دار نہیں ہے، کسی صوبے کا ذمہ دار نہیں ہے. وہاں سے تو جان چھوٹ گئی تو دوسری جگہ کہاں ذمہ داری لگائی؟ علی اہل بیتہ، اپنے گھر کے تو ہو، اپنے گھر کے ذمہ دار ہو. اور ہوا مسئول عنہم، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان کی کیا تربیت کی ہے، ان کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے، بچیوں کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے، یا صرف زبانی جمع خرچ چل رہا ہے. شادی کا وقت آیا ان کو ایمان کی خبر ہی نہیں ہے. بیٹی کو جس کے پلے باندھ دیا وہ ساتھ چلی گئی، پوچھا تک نہیں کہ کس سے رشتہ کرایا جا رہا ہے. بتایا جس سے رشتہ ہو رہا ہے اس کی نوکری بہت اچھی ہے، جس سے رشتہ کرایا ہے بزنس مین ہے بہت بڑا، جس سے رشتہ کرایا جا رہا ہے اس کا خاندان بہت اچھا ہے، علاقے کا چودھری ہے، علاقے کا خان ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. بیٹی خوش ہو جاتی ہے، کہاں سے زبردست رشتہ آیا ہے. ایمان کا پتہ ہو اس بچی کو، وہ فوراً پوچھے بابا اماں یہ تو بتاؤ ایمان میں کیسا ہے، ایمان میں کیسا ہے. ایمان کا پتہ ہوگا بچی کو، بیٹی کو. وہ پوچھے گی امی اور ابو اس کے ایمان کے بارے میں بتائیں. حدیث میں تو آیا ایمان کو ترجیح دو، آپ نے تو دوسری ترجیح لی ہے. تو یہ شخص، یہ مرد جس کو ذمہ دار بنایا ہے، اگر بیٹی کو ایمان کا نہیں پتا اور خود ایمان والوں کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، میں 30 سال سے ذمہ دار ہوں، میں 30 سال سے ایماندار ہوں، اور بیٹی کو ایمان کا نہیں پتا، بیٹا وہ باہر سے رشتہ کرنے میں خوش ہے. تو یہ حکم تو مردوں کے لیے سب سے پہلے ہے کہ عورت سے شادی 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے: مال، صورت، خاندان اور ایمان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان کو ترجیح دو، ایمان کو ترجیح دو. تو یہ بھی تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، ترجیح ایمان کو دینی ہے. تو وہ رخصت جو دی گئی ہے وہ رخصت ہی ہے، وہ حکم تھوڑی ہے کہ ہم فوراً سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 پڑھے جی اس میں اجازت دی گئی ہے. تو یہ بھی تو بتایا گیا ترجیح ایمان کو دو. کیا ہم ایمان کو ترجیح دے رہے؟ یہ بات کون اجاگر کرے گا؟ یہ مرد جس کی ذمہ داری لگائی ہے. والرجل راع علی اہل بیتہ، جیسے ابراہیم علیہ السلام ووصى بها ابراہیم بنیہ،
اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. ذمہ داری تھی نا، اسی لیے بٹھایا اپنے بچوں کو. لقمان رحمت اللہ علیہ، سورہ لقمان، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. کتنی بڑی ذمہ داری سمجھی. ہم میں سے دنیا داروں کو موت آتی ہے، فکر اپنی جائیداد کی ہوتی ہے. یہاں پہ اتنی زمین ہے، وہاں پہ یہ کاروبار ہے، اس سے اتنا قرضہ لینا ہے، یہاں پہ یہ جو ہے وہ پوائنٹ بنے ہوئے بزنس کے. مرنے سے پہلے بیٹے کو بتانا شروع کر دیتا ہے. کاروبار منتقل بتدریج اس کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ اس کو بزنس کے بارے میں پتہ چل جائے. میں اب تھک گیا ہوں، اب یہ کاروبار بیٹے کے حوالے کر دیا، بچوں کے حوالے کر دیا. کاروبار تو کر دیا، کیا بچوں کے حوالے ایمان بھی کیا ہے یا نہیں؟ ایمان سے خالی ہے وہ، یہ بھی تو کرنا ہے. یعقوب علیہ السلام ان کا ذکر آیا، لقمان رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر آیا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. بچوں کو ہم تو زندہ ہے صلاۃ کا نہیں کہتے. گھر میں بچے گھر میں خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، صلاۃ کا نہیں کہتے. سنت کا متبع نہیں بناتے، ہم خود سنت کے متبع نہیں ہوتے. ہمارا چہرہ وہ رسول اللہ کی سنت سے خالی ہوتا ہے. ہم اپنے بچے کو کیا سنت کا متبع بنائیں گے؟ وہ ہمارے چہرے کو دیکھے گا، وہ ہماری بات کو دیکھے گا. ہماری زبان سے گالم گلوچ نکلے گی، ہمارا بچہ کیا سیکھے گا؟ ہماری زبان سے قرآن کی آیت نکلے گی، ہماری زبان سے اللہ کے رسول کی حدیث نکلے گی، ہمارے زبان سے ایمان کی بات نکلے گی، بیٹا وہ سیکھے گا. زبان سے گالی نکلے گی، بیٹا گالی سیکھے گا. چہرے پہ داڑھی ہوگی، بیٹا داڑھی رکھے گا. چہرہ داڑھی سے خالی ہوگا، بیٹے کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. جس حالت میں وہ جو کہتے ہیں نا ہم نے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے، تو ایمان والا بچہ اپنے باپ کو بغیر داڑھی کے پائے گا، بغیر سنت کے پائے گا، تو وہ تو اسی کے پیچھے چلے گا. تو اس نے تو ایمان کو نہیں اختیار کیا، اس نے بھی تو باپ دادا کا ہی طریقہ اختیار کیا. تو یہ ہماری کتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنت کا متبع بنائیں، ایمان کا داعی بنائیں، تربیت کا حصہ بن جائے، اس کی تربیت کا ہم حصہ بن جائیں، ہم اس کی چلتی پھرتی تربیت بن جائیں. ہم گھر میں جائیں تو پتہ چلے کہ ایک ایماندار باپ گھر میں آیا ہے. ہمارا گھر جب گھر میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں ایمان کی بات چلتی ہے. ورنہ تو سوال کیا جائے گا. والمرأة راعیۃ، خواتین کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے، نہ ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، نہ ایمان سمجھایا جاتا ہے. اکثر گھر میں ہولڈ ہوتا ہے خواتین کا، وہ رشتے بیٹیوں کی رشتے وہ طے کر لیتی ہے. ہم باہر آ کے کہتے جی وہ ماں نے اس کا رشتہ دیا ہے، ماں نے رشتہ. بھائی ماں نے دیا ہے تو کیا ماں ایماندار نہیں تھی؟ ماں کو ایمان کی بات نہیں بتائی کبھی؟ اس کو بھی تو پتا ہونا چاہیے نا. والمرأة راعیۃ علی بیت بعلہا، عورت بھی تو راعیہ ہے، عورت بھی تو ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کے گھر کی وہ ذمہ دار ہے. اور کیا خوبصورت نقشہ اللہ نے سورہ النساء میں کھینچا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے اوپر حاکم ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اللہ نے حاکم بنایا ہے تو بنایا ہے، لیکن اللہ نے وجہ بتا دی. بما فضل اللہ، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان پہ مزدوری کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے.
محنت کرتا ہے, کما کر لاتا ہے, ان پر خرچ کرتا ہے, اس لیے مرد کا درجہ ہے. تو پھر اللہ نے عورت کی ذمہ داری کیا قرار دی؟ فالصالحات, وہ نیک عورتیں, قانتات, فرمانبردار عورتیں, حافظات للغیب, شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر اور اس کے ناموس کی حفاظت کرنے والی, بما حفظ اللہ, جس کا اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے. نیک عورت بتایا وہ بھی ذمہ دار ہے, اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے, وہ ولدی ہی, اور اس کے بچوں کی بھی وہ ذمہ دار ہے, تربیت, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی وہ ذمہ دار ہے. وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ, اور اس سے بھی پوچھا جائے گا. عورت اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے, بتائیں اپنے گھر میں اپنی عورتوں کو آزاد نہیں ہو, پوچھے گا اللہ تم سے. پہلے ان کو ایمان کی دعوت دیں, اللہ کے اس حکم کو سمجھتے ہوئے, قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, سورہ التحریم میں, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے, آگ سے. سورہ شورى میں آیت نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے قبیلوں کو, قریش کے سارے قبیلوں کو جمع کیا اور ایک ایک کو پکارا. اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا کو, یا صفیہ عمت رسول اللہ, اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی, چچا کو بلایا, اپنی بیٹی کو بلایا, یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار, اے فاطمہ, اے محمد رسول اللہ کی بیٹی, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے. یہ تربیت تھی. اللہ کے رسول اگر اپنی بیٹی کو یہ کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں کہہ سکتے, اے میری بیٹی بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے. اللہ کے رسول اگر یہ کہتے میں تو اللہ کا رسول ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری بیٹی تو میرے ساتھ ساتھ جائے گی, ایسا کنسپٹ ہے کیا اسلام میں؟ ایسی سوچ ہے کیا اسلام میں؟ اسلام تو رد کرتی ہے اس سوچ کو. رسول اللہ ہو وہ بھی تربیت کریں گے, نوح ہو وہ بھی اپنے بیٹے کی تربیت کریں گے, یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اے میرے بیٹے آؤ میری اس کشتی میں. وہی کشتی کی بات آئی, کشتی میں وہ سوار ہوگا جو ایمان والا ہوگا, یہ ایمان والوں کی کشتی ہے. اے میرے بیٹے آؤ میرے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ, ولا تکن مع الکافرین, جو اس کشتی میں نہیں ہے وہ کافر ہے, ان میں شامل نہ ہونا. اسلام میں تو اس کا کنسپٹ ہی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی, لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائی, اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اللہ کو اس بات کی کیا پرواہ کہ وہ نبی کی بیوی ہے. ان سے کہا گیا جہنم میں چلی جاؤ ایمان نہ لانے کی وجہ سے. افسوس کرنا پڑے گا کہ کل ہمارے سامنے ہم تو ایمان کا دعویٰ کریں اور ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں, یہ اعلان ہو جائے وقیل ادخلوا النار مع الداخلین. اپنے ایمان پہ کتنا افسوس ہوگا. دوسری طرف ایمان والا ایمان کے ساتھ جاتا ہے, تربیت کر کے جاتا ہے, وصیت کر کے جاتا ہے, حکم دے کے جاتا ہے اپنے بچوں کو. اللہ نے وہ آیت بھی نازل کر دی, والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتہم, وہ لوگ جو ایمان لائے اور دنیا سے چلے گئے, واتبعتہم, ان کے پیچھے پیچھے آئے, ذریتہم, ان کی اولاد, بِایمان, ایمان کے ساتھ. تربیت کی تھی نا, خود تو چلے گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے, مر گئے, پیچھے پیچھے تو اولاد نے بھی آنا ہے, وہ بھی پیچھے آئے. کس حالت میں؟ بِایمان, ایمان کی حالت میں پیچھے پیچھے پہنچے. تو کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریتہم, ہم ملا دیں گے ان باپ اور بچوں کو, وہاں مل جائیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اولاد وہاں ملے تو یہاں تربیت کرنی پڑے گی. وما علتناہم من عملہم من شیء, کسی کے عمل سے کچھ بھی نہیں کاٹا جائے گا, پورے پورے نمبر ملیں گے.
پورے نمبر ملیں گے. کتنی خوبصورت یہ آیت نازل کی. ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف وہ کہ قل ان سے کہو سورہ الزمر ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہو ان سے خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی خسارے میں ڈالا، وَأَهْلِيهِمْ اور اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈالا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وَأَهْلِيهِمْ یوم القیامہ. نہ خود ایمان کی پرواہ کی، نہ گھر میں ایمان کی بات کی، نہ خود ایمان کی قدر کی، نہ اپنے بچوں کو ایمان کی قدر کا مشورہ اور حکم اور تاکید کی. فرمایا لا ذالک هو الخسران المبین. سنو یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا نقصان. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، لقمان رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تاکید کی. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے، یاد کرو. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ گھر میں صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے مرضیہ پسندیدہ بن گئے تھے اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام بھی منتخب، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ. یعقوب علیہ السلام بھی، ان کے بیٹے بھی. سلسلہ چلانا، تربیت ہوتی رہی، ایک کے بعد ایک کی تربیت ہوتی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو صلاۃ کا حکم دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طٰہٰ میں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. لقمان وہ بھی اپنے بیٹے کو وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو. یہ تربیت ہے. یہ قرآن میں کیوں بتایا گیا؟ انسان کی ذمہ داری کی انتہا آپ دیکھیں. سورہ احقاف میں فرمایا کہ اس شخص کا کیا کہنا، حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سوجھ بوجھ کو پہنچ جائے. بلغ 40 سنہ، اور وہ 40 سال کی عمر تک پہنچے، اور اس وقت کہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے میرے پروردگار، مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر کی ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اے میرے پروردگار میری اولاد کو بھی نیک بنا. انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلم ہوں. کتنی خوبصورت دعا. تو یہی بات آپ دیکھیں آج ہمارے ساتھ ہے. یہ یہاں بتایا گیا کہ وہ عورت، اس سے بھی پوچھا جائے گا. اور وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. ایک غلام جو ہے، ایک غلام وہ بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مال کا. آج اگر غلام نہیں ہے تو نوکر ہے، ورکر ہے، جو جہاں کام کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. کہیں نوکری کر رہا ہے، کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اعتماد کیا ہے، کوئی کام حوالے کیا ہے، اتنے وقت یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے تک یہ کام کرنا ہے، یہ کام پورا کر کے دینا ہے، اتنی تنخواہ ملے گی. تو وہ مسئولاً عنہ، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا سنو، امیر سے شروع ہوا اور غلام پہ ختم ہوا. سب آ گئے بیچ میں. امیر سے، الامیر الذی علی الناس، لوگوں کا امیر، وہاں سے شروع ہوا، اور والعبد، غلام پہ آ کر بات ختم ہوئی. تو کوئی بچا ہے اس ذمہ داری سے؟ میرے بھائیو ذرا بتائیں، کوئی بچا ہے؟
ہم میں سے کون بچا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. کوئی بچا ہے ہم میں سے؟ کوئی بھی نہیں بچا. تو ذمہ داری تو پوری کرنی پڑے گی. ایمان کا اقرار ہے، یہ اجتماعیت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یا اس میں کوئی شک ہے؟ کتنا اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آج ایمان دیا ہے، وہی دعوت آج اٹھائی جا رہی ہے. کوئی بچا ہوا نہیں. یاد رکھیں، ہم میں سے ہر ایک نے جواب دینا ہے. حلقے کا ذمہ دار ہے وہ بھی جواب دے گا، گھر کا بڑا ہے وہ بھی جواب دے گا. اپنے گھر میں خواتین کو جا کر یہ ذمہ داری سونپے، ان کو بتائے کہ آج سنا ہے کہ تم بھی ذمہ دار ہو، ذمہ داری پوری کرو، ذمہ داری پوری کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا سنو فکلکم راعٍ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ذمہ داری کا احساس اجاگر کرے ہمارے اندر. پروردگار ہمارے اندر یہ احساس پیدا فرمائے، جو ذمہ داری ہماری لگائی گئی ہے ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے بنے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائیوں کو، جو لوگ ہم سے وابستہ ہے، ان تک یہ بات پہنچانے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قول و فعل کے تضاد سے بچائے.